مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام بہت ہی برکت اور عظمت کا دن ہے۔ اس دن بہت ساری تاریخیں، تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا میں رونما ہوئی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات ذی عظمت سے ہو کر شہید کرب و بلا، پیکر صبر و رضا، امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک دیکھا جائے تو بہت تاریخیں ہیں جو 10 عاشوراء ہی کو ہوئی ہیں، 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کو ہوئی ہیں۔ اور یوم عاشوراء کے دن بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، بہت سارے نوافل، بہت سارے ذکر و اذکار، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے اعمال، بہت عملیات کے لیے بہت ساری تحریریں عاملین کرتے ہیں جو سالہ سال اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ انہی اعمال میں عاشوراء کی نفل نمازیں بھی ہیں۔ تو عاشوراء کی نفل نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، جس کی بے پناہ فضیلت ہے، چند باتیں اس تعلق سے پیش خدمت ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ 4 رکعت نفل ایک سلام سے پڑھیں، اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اگلے و پچھلے 50 سال کے صغیرہ گناہ بخش دے گا، اور جنت میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کرائے گا۔ دوسرا طریقہ 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ اس کا طریقہ اور ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دونوں جہان کی نعمتوں سے وہ شخص مالا مال ہوگا جو اس طرح 4 رکعت نماز یوم عاشوراء کو پڑھے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد تقریباً صبح کے 9 بجے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو پڑھیں۔ اس کی فضیلت بے حد و بے اندازہ ثواب حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ 1 محرم تا 10 محرم روزانہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کی تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ نماز پوری کرنے کے بعد اس کا ثواب حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ارواح مبارکہ کے حضور پیش کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ صاحبزادگان سید کونین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس نماز پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔
یہ 5 طریقے عاشورہ کی نفل نماز پڑھنے کے تھے کہ جو عاشورہ کے دن نفل نماز ادا کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں 5 طریقے پیش کیے گئے۔ عاشورہ کے روز 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اللہ تعالی اس پڑھنے والے کو بخش دے گا اور نام اولیاء کرام کی جماعت میں درج فرمائے گا۔ بہت بڑی فضیلت عاشورہ کے دن کی ہے، لہٰذا اس دن کو جتنا ہو سکے، جس طرح ہو سکے مکمل طور پہ اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب میں وسعت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کو خوشیاں دیں، انہیں اچھی غذائیں کھلائیں، خوشیوں کے ساتھ رکھیں۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ تحریر کرتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ 10 محرم کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 93 بحوالہ روح البیان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ یہ ایک اور فضیلت ہے کہ اسمد ایک سرما ہے کہ اس سرمے کو اگر میسر ہو تو آنکھ میں لگائیں، اگر نہ مل سکے تو سرکار کی سنت سمجھ کر کے بھی سرما آنکھ میں لگا لیں، ضرور سنت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں، برکتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔